بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو حیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے تھے۔ انہوں نے پہلے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا یہاں تک کہ انہیں خوب صاف کیا، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا، 3 مرتبہ اپنے بازوؤں کو دھویا اور 1 مرتبہ اپنے سر کا مسح فرمایا، اور پھر 3 مرتبہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا، اور اس کے بعد کھڑے ہوئے اور جو پانی وضو سے بچا تھا وہ انہوں نے پیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ چاہا کہ میں تمہیں اس طرح وضو کر کے دکھاؤں جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ انسان جب بے وضو حالت میں ہوتا ہے تو وہ روحانی اعتبار سے ظلمت اور تاریکی میں ہوتا ہے، جس کو ہر شخص اپنی روحانیت کی طاقت اور اپنی فطرت کی سلامتی کے درجات کے اعتبار سے محسوس کرتا ہے، اور جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو وہ ظلمت سے نورانیت اور پاکیزگی کی طرف آتا ہے۔ چونکہ وضو کی حالت پاکیزگی اور نورانیت کی حالت ہے، اس لیے اللہ جل جلالہ نے نماز کے لیے وضو کو شرط قرار دیا۔ وضو کے مختلف افعال ہیں۔ جب کوئی انسان وضو کرتا ہے تو وضو میں مختلف افعال سر انجام دیتا ہے۔ چہرہ دھوتا ہے، اپنے بازوؤں کو دھوتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، پاؤں دھوتا ہے۔ یہ تمام افعال مختلف شرعی حیثیت کے حامل ہیں، چنانچہ ان میں کچھ افعال فرض کا درجہ رکھتے ہیں، کچھ سنت کا درجہ رکھتے ہیں، کچھ استحباب کے درجے میں آتے ہیں۔ آج جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں وضو کرنے کا مکمل طریقہ مذکور ہے، فرائض، واجبات، فرائض، سنن اور مستحبات سمیت اس میں وضو کے تمام افعال مذکور ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو وضو کر کے دکھایا، جس کا تذکرہ اس روایت میں ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، انہیں صاف کیا 3 مرتبہ دھو کر، اس کے بعد اپنے منہ میں 3 مرتبہ پانی ڈالا، یعنی 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ اپنی ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، اس کے بعد اپنے بازوؤں کو 3 مرتبہ دھویا، اور 1 مرتبہ پورے سر کا مسح فرمایا، اور 3 مرتبہ آخر میں اپنے پاؤں کو دھویا ٹخنوں تک، اور پھر فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے وضو فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران اپنے اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے۔ البتہ اپنے اعضاء کو 1 مرتبہ دھونا اور 2 مرتبہ دھونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ اگر کوئی شخص پانی کی کمی یا وقت کی کمی یا کسی وجہ سے کسی مجبوری کا شکار ہے اور وہ 1 مرتبہ اپنے اعضاء کو دھو لیتا ہے تو یہ بھی کافی ہے۔ البتہ یہ مجبوری کے وقت کے لیے ہے۔ عام طور پر وہی معمول رکھنا چاہیے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے اپنے اعضاء کو 3 مرتبہ دھوتے تھے، اور 3 مرتبہ سے زائد دھونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ سنت طریقے کے مطابق وضو کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔